یہ سال 2025 کیسا رہا؟ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ 2025 اپنے اختتام کے قریب ہے اور یہ سال پاکستان کے لیے دفاعی اور معاشی دونوں محاذوں پر غیر معمولی اہمیت کا حامل رہا۔ ایک طرف مئی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے فوجی صلاحیت، اسٹریٹجک ضبط اور مؤثر قیادت کے ذریعے خطے میں اپنی برتری منوائی۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں سے داخلی سیکیورٹی بہتر ہوئی اور عالمی سطح پر پاکستان کی دفاعی اہمیت تسلیم کی گئی۔ دوسری جانب سخت معاشی فیصلوں، IMF پروگرام، ترسیلات زر میں اضافے اور IT ایکسپورٹس کی بدولت معیشت نے ٹرن اراؤنڈ کی سمت قدم بڑھایا۔ آج ہم انہی دو بڑے پہلوؤں پر دفاع اور معیشت کو ایک ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور معروف ماہر معیشت زاہد حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کا بھی شکریہ۔ سب سے پہلے حمید گل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مئی 2025 کی پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک برتری تھی وہ کن عوامل کے اوپر مشتمل تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سال 2025 پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجی اور ہماری جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی، ہماری جو اس کے علاوہ انٹیلیجنس اسٹریٹجی تھی، اس کے حوالے سے بہت بہتر رہی۔ عبداللہ حمید گل صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ مئی 2025 کی جو پاک بھارت کشیدگی تھی اس میں پاکستان کی اسٹریٹجک برتری کن عوامل کا نتیجہ ثابت ہوئی تھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں وہی بات کر رہا تھا کہ 2025 تو ہمارے لیے بہت اچھا رہا۔ بھارت نے خود اپنا دی ہندو اخبار، جو کہ ان کا ایک برین چائلڈ سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صدی کا سب سے بدترین جو سال تھا وہ 2025 تھا، جس کے اندر ان کو اسٹریٹجک سطح کے اوپر، ڈپلومیٹک سطح کے اوپر اور ملٹری سطح کے اوپر شکست کو دیکھنا پڑا۔ آپ آ جاتے ہیں پاکستان کے عوامل کے اوپر۔ دیکھیں، پاکستان کے جو اس ٹائم پہ دفاعی حکمت عملی تھی، اس نے ایک پانچا پلٹ کے رکھ دیا، جس کے اندر ہمارے جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی اس کو بہت تقویت ملی پوری دنیا کے اندر، کیونکہ خود جو غیر ملکی جریدے لکھ رہے ہیں، جس میں واشنگٹن ٹائمز وغیرہ لکھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو 2025 کے اوائل تک، جنوری تک، بہت ہی برے تعلقات تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ ظاہر ہے امریکہ کی خارجی پالیسی جو ہے، خارجہ پالیسی، وہ پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ پاکستان جنگ ہار جائے گا، بھارت سے وہ کمزور ہے، بھارت سے دفاعی سطح کے اوپر، معاشی سطح پر، ہر سطح کے اوپر، اسٹریٹجک سطح کے اوپر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے اخبار کا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ششتر رہ گئے، اور ان کی تمام کابینہ، جب پاکستان نے جو ہے وہ ایک روایتی جنگ میں جو ہے کنونشنل وارفیئر کے اندر پھول چٹائی اور بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ شکست فاش دے دی۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے نہ صرف ایک دفاعی حکمت عملی کے اندر، بلکہ یہاں یہ کہنا بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کو بھارت اپنا ایک خاصہ سمجھتا ہے، اس کے اندر ہم نے ان کو مار دی۔ اور سائبر وارفیئر کے اندر یہ عالم تھا کہ ان کے جو آرمی چیف کی کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی، اس کا ویڈیو لنک جو تھا وہ پاکستان نے ہیک کر لیا، اور 71% جو ان کی بجلی کی ترسیل تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے دیگر سائبر حملے کیے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سائبر ڈومین کے اندر بھی پاکستان جو تھا وہ بہت بہتر تھا۔ پھر سائیکولوجیکل آپس تھا، جس کو سائی آپس کہا جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل آپریشن کے اندر پاکستان نے جو ہے ان کو چاروں شانے چیت کیے، اور ہمارے ISPR نے جو انٹرنیشنل، دیکھیں اپنے ممالک کے اندر بات کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ ہونا یہ میرے خیال میں بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ جو ISPR نے تمام، جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو ان کے پبلک ریلیشننگ کے لوگ ہیں، ان کے ڈائریکٹر جنرلز ہیں، وہ وہاں بیٹھے تھے، اور میرے خیال میں جس انداز کے اندر ہم نے اپنا نیریٹو جو ہے بلڈ کیا، جو حقائق اور سچائی کے اوپر مبنی تھا، وہ پوری دنیا نے بائے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کو جو ہے وہ رسوائی ہوئی، اور بھارت کا جو بیانیہ تھا وہ خود بخود ہی جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ اب جو ہے وہ پاکستان کا، اب جو اس کے اندر اہمیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اب پاکستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ امریکہ گئی۔ امریکہ کے جانے کے بعد، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے ایک خاص لنچ کے اوپر جو ہے وہ بلایا وزیر، ہمارے جو آرمی کے سربراہ ہیں، اور ان کو ایک بہت ہی غیر معمولی جو پروٹوکول تھا وہ دیا گیا، اور جو ایک طے شدہ مقررہ وقت تھا اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے اس جو ظہرانہ تھا وہ اس نے لیا۔
फिर उसके बाद जनरल माइकल कोएरेला के साथ जो है मुलाकात हुई, जो सेंटकॉम के कमांडर थे, और उन्होंने गैर मामूली तौर पर रेड कारपेट वेलकम जो है फील्ड मार्शल साहब को दिया। फिर तकरीबन 72 दफा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की बर्तरी और भारत की जिल्लत को जो जिक्र किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। उससे यह हुआ कि यूरोपियन यूनियन से लेके मगरिब और मशरिक के अंदर पाकिस्तान का जो डंका था वो बोलने लगा, और साथ ही साथ जो मशरिक वुस्ता के अंदर पाकिस्तान की सूरत जो थी एक मजबूत ताकत के तौर पर सामने आई, जिससे यूएई के ऊपर भी बहुत असरअंदाज हुआ, और साथ ही साथ जो है मेरे ख्याल में सऊदी अरब के ऊपर भी जो है गहरा असर छोड़ के गया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में दिफाई डील साबित हुई, दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की डील। ये बड़ी अहमियत की बात है, यानी कि स्ट्रेटेजीज अगर कटी हो तो इसका मतलब है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो इकट्ठा हुआ करता है। सऊदी अरब के पास वसाइल हैं, उनके पास पैसा है, और पाकिस्तान के पास बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली। इसका मतलब यह है कि आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर जो है बनकर पाकिस्तान उभरा, और उसके बाद ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता, उसके बाद ये मामला चला जाता है। आप देखें कि किस तरीके से मशरिक वुस्ता में पाकिस्तान एक किरदार अदा करता है। पाकिस्तान कहता है कि जनाब हमें ये जो ब्लड शेड है जो गजा के अंदर जारी है, इसको खत्म करना है, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है लोगों की जबरी इनखला वो खत्म करना है, और जो एड जो आ रही है यानी कि इमदादी कार्रवाइयां हैं उनको जो है आसानी वहां किए जाने का एहतमाम होना चाहिए। उसके नतीजे में शर्म अल शेख के अंदर एक 20 नुकाती एजेंडा जो है उसके ऊपर साइन होते हैं। ये अलहदा बात है कि उसके अंदर इजराइल की तरफ से लैतुलाल लीग से काम लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली और अपनी जो मेरे ख्याल में गैर मामूली सलाहियतें जो वजारत खारजा ने दिखाई, उसके नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो है नाम वो रोशन हुआ। इसमें बिल्कुल, ये दिफाई बात बड़ी हिकमत अमली जो है वो तो है। पाकिस्तान ने अपनी वाज़ेह की है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब साथ मौजूद रहिएगा। जाहिद हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, खुश आमदीद कहूँगा जाहिद हुसैन साहब आपको। ये बताइएगा कि क्या 2025 में मुआशी टर्न अराउंड वाकई मजबूत बुनियादों पर खड़ा है, क्या समझते हैं आप? गालिबन हमारा जो है वो राब्ता जो है जाहिद साहब से मुनक़ता हो चुका है, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो दिफाई मामलात हैं उनके अंदर हमें कुछ चैलेंजेस का सामना भी रहा। जैसे हमें दहशतगर्दी की जंग जो थी वो देखी हमने, ये साल 2025 के अंदर जिस तरीके से अफगानिस्तान और फिर जो कि इंडिया की प्रॉक्सी है और इंडिया, दोनों को हमने जो है वो खूब ही जो है मेरे ख्याल में उनकी धुलाई की। नतीजा जो है वो आपके सामने है। दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर यकीनन इसके अंदर हमें जो है वो उस पर कॉशियस रहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारी हिकमत अमली जो है वो तब्दील हो रही है। हम गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए अपनी फौज को जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसके अंदर काफी हद तक कामयाबी हुई। हमने तकरीबन 68,000 जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जो दुनिया के अंदर हाईएस्ट इन नंबर हैं। और फिर जो ऑफिसर टू जवान की रेशो थी शहादत की, वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि दुनिया में जहां अब्दुल्ला साहब मैं इसी तरफ आना चाहूंगा और इसी पे आपका पॉइंट लेना चाहूंगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान अपनी कुर्बानियां पेश कर रहा है और आलमी दुनिया जो है वो इस वक्त इसका एक्नॉलेज भी कर रही है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशंस ने दाखिली सिक्योरिटी पे कितनी अमली बेहतरी लेकर आए हैं अब तक? देखिए, इसके अंदर अमली तौर पर जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करने की बात की गई। उसके अंदर ऑपरेशनल हिकमत अमली और इंटेलिजेंस हिकमत अमली को जो है वो तब्दील किया गया। ड्रोन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। भारत ने 2 दिन जो ड्रोन जिस तरह से भेजे, इजराइल और भारत ने मिलके, जिसको खुद वजीर आजम साहब ने एक्नॉलेज किया, उसके साथ हमारी चौमुखी लड़ाई थी। 2 मुल्कों के साथ हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीती। पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुकात इंतहाई बेहतरीन हालत में आ गए कि तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग गए वहां उनकी नेशनल असेंबली के अंदर। फिर पाकिस्तान की जो ड्रोन हिकमत अमली थी उसके अंदर हमने ड्रोन और एंटी ड्रोन के ऊपर फौरी तौर पर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो है क्वाडकॉप्टर का जो उनका लीडर था मौलवी आरिफ, जो अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ था अफगान तालिबान के पुष्टपनाही के बुनियाद के ऊपर, तो उसको जो है हमने मार दिया, जिससे नतीजा ये हुआ कि जो टीटीपी का जो क्वाडकॉप्टर ग्रुप था उसको जो है नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान ने अपनी एरियल सुप्रीमेसी जो है उसको कायम किया, जिसका अखबारों में बिल्कुल पाकिस्तान ने अपनी एरियल सुप्रीमेसी को भी कायम किया। अब्दुल्ला साहब साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो IMF प्रोग्राम लिया, IMF प्रोग्राम ने माली नज़्म-ओ-ज़ब्त में क्या अमली किरदार अदा किया पाकिस्तान की मईशत में?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जो IMF का प्रोग्राम है उसका आपको पता ही है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच गया था, और उसमें फिर हमें जो बेल आउट पैकेज मिला, नवाज शरीफ साहब की बड़ी उसमें कायदाना सलाहियतें थी, बड़ी एफर्ट की उन्होंने, और उसके नतीजे में फिर हमारे यहाँ कंसोलिडेशन आई। उनकी कुछ शराइत भी थी जिन शराइत को हमने ज़ाहिर है कि उसको पूरा करना था, और असल में जो हमारे यहाँ लीकेज और ड्रेनेज हो रही थी उसको रोकना ही मकसद था। तो उस प्रोग्राम के जरिए एक तरफ तो हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, हमें जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमें फंडिंग दी उसी प्रोग्राम की वजह से, इसलिए कि हमारी जो इकोनॉमी है हम्म। उसको स्ट्रक्चर किया गया, और जिसकी वजह से आलमी सतह पर हमारा एक एतमाद और भरोसा कायम हुआ। तो उस वजह से हमें फिर वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पैसे दिए, और IMF की भी उसके बाद दूसरा प्रोग्राम मिला, और 2-3 ट्रांचेज हमें उसकी भी मिल चुकी है। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी जो इस वक्त हम कंसोलिडेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क उसी की वजह से कंसोलिडेट हुआ, हमारी इकॉनमी बेहतर हुई, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी तकरीबन अगर दोनों मिला लें तो अपना प्राइवेट सेक्टर के और स्टेट बैंक के, तो कोई 22 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो महंगाई में कमी हुई है वो भी इसी की वजह से हुई है, और फिर जो हमारा बैंक मार्कअप 22% से कम होकर 10.5% पे आ गया है। तो ये सारी उसी की मैं समझता हूँ कि एक फ्रूट्स हैं जो एक सिस्टम के अंदर जाने से और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलने से और सपोर्ट मिलने से ये चीजें हमारी बेहतर हुई हैं। ठीक है, जाहिद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। एक मरतबा फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा अब्दुल्ला साहब, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो दिफाई कामयाबियाँ हैं आलमी ताकतों के तज़व्वुराती हिसाब किताब को उसने कैसे बदला है? देखिए, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईस्टर्न ट्रेनिंग थी, यानी कि जो हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग थी, उसने साबित कर दिया दुनिया के सामने कि जो वेस्टर्न ट्रेनिंग है वो उससे सुपीरियर है। हम्म। दहशतगर्दी से लड़ने के अंदर हमारी हिकमत अमली कहीं बेहतर रही, जो कि अफगानिस्तान के अंदर 48 ममालिक समेत जो आईएसएफ फोर्सेज वहां मौजूद थी, अमेरिका समेत, वो वहां कामयाब नहीं हुई। जो पाकिस्तान ने जो मेरे ख्याल में कामयाबियां मुट्ठी भर वसाइल के साथ हासिल की, क्योंकि आईएसएफ फोर्सेस का 2.43 ट्रिलियन डॉलर जो है वो वहां खर्च हुआ, इतने साल रहे, और फिर नतीजा जो है वो यही रहा कि कहां गए कहीं नहीं, और क्या लाए कुछ नहीं। तो पाकिस्तान ने ये साबित किया। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका इस बात को एतराफ कर रहा है कि 2021 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने कंसिस्टेंट रहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर, और बावजूद इसके कि उसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको जो है एक अपना फर्ज ऐन समझते हुए आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जो है इसके अंदर साल 2025 में जो एक बहुत अहमियत का हामिल वाकया हुआ, वो हमारा है कि हमारा जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, और उसकी जगह कमांडर डिफेंस सर्विसेज जो है वो कमांडर डिफेंस फोर्सेज जो है उसका हिकमत अमली आई। इसी तरीके से हम्म। पाकिस्तान में रॉकेट कमांड जो है वो बनाई गई, क्योंकि दुनिया के अंदर देखा गया कि जो अब जंगी हिकमत अमली है उसमें जो फिजा और जो इस तरह मिसाइल कॉम्बैट है उसका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। इसी तरीके से जो नेवी को हमें बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए। नेवी ने कुछ फ्रिगेट्स हासिल किए और पाकिस्तान के अंदर भी बनाने का काम शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की हंगूर क्लास जो सबमरीन थी उसको अभी हालिया तुर्की से हमने जो है वो हासिल किया है, और हंगूर क्लास सबमरीन 8 हंगूर क्लास जो है वो हमने हासिल करनी है, जिसका अगला फेज जो है वो पाकिस्तान में 4 हंगूर क्लास सबमरीन जो है उनका जो है वो शुरू हो जाएगा काम। हम्म। नतीजा यह है कि पाकिस्तान ने इसी तरीके से एंटी जो ड्रोन हमने शुरू किया, जो कि एक खास ड्रोन है जो जेर आब चलता है, और वो इंडिया की सबमरीन्स के लिए जो है वो एक मेरे ख्याल में मौत का पैगाम है। ये हमने जो है वो एक खासा हासिल किया। इसके अलावा हमने जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनका कामयाबी से तजुर्बा किया। इसके अलावा अमन एक्सरसाइजेज की नेवी ने, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान नेवी का जो है पूरी दुनिया के अंदर एक बरतर किरदार सामने आया। गो के हमारी नेवी जो है वो कद काठ में बहुत छोटी है, लेकिन उसकी क्वालिटी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं इसी किया गया। तरीके से हमने नेवल जो हमारा जितना भी हमारा जो बॉर्डर एरिया के ऊपर जो मैनेजमेंट थी, जो ब्लू वाटर इकोनॉमी और ब्लू वाटर जो हमें सिक्योरिटी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह नेवी ने उसके अंदर हासिल करने में अपना बेहतरीन मिसाली किरदार अदा किया, जिससे ना सिर्फ इस पूरे खित्ते के जी। अंदर एक नेवल जो ब्लॉकेट जो कि करना चाहता था भारत, वो नाकाम हुआ, और पाकिस्तान को इसके अंदर कामयाबियां नसीब हुई बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को इसके अंदर कामयाबियां नसीब हुई। अब्दुल्ला साहब साथ ही मौजूद रहेगा। एक मरतबा फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा जाहिद साहब, और कुछ बात अब महंगाई के हवाले से भी कर लेते हैं। और आपसे मेरा सवाल ये है कि महंगाई में कमी के असरात जो है वो आम आदमी तक क्यों सुस्त रफ्तारी से पहुंचे, क्या वजूहात हैं इसके?
جی بات یہ ہے کہ مہنگائی تو اپنی جگہ کم ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 38% سے 22% پہ آئی اور 22% سے 4% پہ آئی اور اس ہوں، وقت کوئی 6.1% پہ ہے. تو مہنگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے اور اس کا جہاں تک افیکٹ عام آدمی پہ ہے، اگر آپ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ 38% مہنگائی کے اوپر ہم رہتے تو اس وقت ہماری جو مہنگائی ہے یہ ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے بھی اوپر چلی جاتی. ہوں، تو 6% کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی مہنگائی ہو رہی ہے لیکن اس کی رفتار جو ہے وہ 30%، 38% سے کم ہو کے 6% پہ آ گئی ہے. اب اس کا جو مزید لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ جب ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہوگی تو اس سے پھر لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم مہنگائی کم کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری کانٹریکشن کی پالیسی چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو سخت کر لیا جاتا ہے اس میں ہائی پالیسی ریٹ کے ذریعے سے، تاکہ وہ زیادہ سپینڈنگ نہ کرے. تو اگر وہ زیادہ سپینڈنگ کریں گے تو پھر مہنگائی بڑھے گی. تو یہ اس کا اصل میں اثر ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری ارننگز بڑھیں گی، ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف جائیں گے، تو پھر ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کو بہت اس میں فائدہ ہوگا اور عام آدمی کی انکم بھی بڑھے گی. اور دوسرا ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں تقریباً $38 بلین جو فارن ریمیٹنس آ رہی ہے، یہ تقریباً کو 11,000 ارب روپے بنتے ہیں. ہوں، اور جو اس سال تقریباً 40-41 ارب ڈالر یہ ہوگی تو تقریباً 12,000 ارب روپیہ ہماری اکانومی میں انجیکٹ ہو رہا ہے اور وہ عام آدمی تک جا رہا ہے، عام لوگوں تک جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اسپینڈنگ پاور، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے اثرات یا مہنگائی کی کمی کے اثرات عام آدمی تک منتقل نہیں ہوئے، وہ اتنا درست بھی نہیں ہے. عام آدمی تک بالکل وہ منتقل ہو رہے ہیں اور عام آدمی شاپنگ بھی کر رہا ہے، پرچیزنگ بھی کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں تمام ریسٹورینٹس جو ہیں پورے پاکستان میں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تمام شاپنگ سینٹرز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تقریباً 30 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں آ رہا ہے ہماری ایکسپورٹ ارننگ کے ذریعے اور ہوں، 40 ارب ڈالر آ رہا ہے تقریباً ہماری فارن ریمیٹنس کے ذریعے. تو یہ دونوں ملا کے اگر دیکھیں تو 70 ارب ڈالر جو ملک کی اکانومی میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20,000 ارب روپیہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور لوگ سپینڈنگ بھی کر رہے ہیں. اور مہنگائی اپنی جگہ بدستور 6% موجود ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی جب ہماری سپلائی سائڈ میں بہتری آ جائے گی. اور ایک ایشو ہمارا یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں سیلاب آئے تو اس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بھی ہے، جس میں ہمارا رائس ہے، جس میں ہماری دوسری اپنا گندم وغیرہ ہے، تو یہ چیزوں میں سپلائی سائڈ میں بھی ہمیں شاکس آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری سپلائی سائڈ بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور کیونکہ سیلاب کے بعد عام طور پہ آپ کی زراعت بہتر ہو جاتی ہے اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ زراعت میں انشاءاللہ اب کوئی 5-6% کی گروتھ بھی آئے گی. پھر آپ یہ کہ ہمارا جو اس وقت مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں بھی پچھلے کوارٹر میں گروتھ آئی ہے. دوسری چیزوں میں بھی ہماری ایکسپورٹ میں الدو کے 5% کی ڈپ آئی ہے، ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 17% اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکانومی کی صورتحال کوئی اتنی خراب نہیں ہے. اکانومی ہماری بہتر جا رہی ہے، ریونیو ہمارے اچھے ہو رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ہماری جو ہے وہ اس سال میں کوئی 52% کے قریب اس میں گروتھ آئی ہے. آلدو کہ ہماری جو سٹنٹنگ گروتھ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، ہماری جو پاورٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہماری ان امپلائمنٹ تھوڑی بہت بڑی ہے، 7.1% پہ آ گئی ہے. لیکن اگلا جو سال ہے 2026 کا، اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو نیگیٹو جو چیزیں ہیں، اشاریے ہیں، ان میں خاصی بہتری آئے گی. اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ ہماری معاونت سے، SIFC کی معاونت سے، ہم اس میں دن رات ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کافی اچھا کام ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو جنوری، فیبروری، مارچ میں اس میں خاصی انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی. بالکل آہستہ آہستہ اس کے اندر مزید امپرومنٹ آئے گی. ساتھ رہی گا زاہد صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آؤں گا. عبداللہ صاحب، میں آپ سے جیسے کہ آپ مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے کے اوپر گئے تو ان کو وارم ویلکم کیا گیا، ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا جنرل کوریرا کی جانب سے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ان کا جو ہے وہ پرتپاک جو ہے استقبال کیا گیا اور انہیں فیوریٹ فیلڈ مارشل کا جو ہے قرار دیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. تو دفاعی سطح پر 2025 میں پاک امریکہ تعلقات میں کیا اہم تبدیلی آئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، دفاعی سطح کے اوپر جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں میرے خیال میں برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہماری شراکت داری ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے پاکستان کو ایک کردار جو ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے جو ہے
وہ ہمیں موقع دیا گیا. انہوں نے 600 ملین پلس جو ہے وہ ہمیں ایلوکیٹ کیا ہے, جو یقیناً میرے خیال میں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. لیکن انہوں نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ ایسٹرن ٹیکنالوجی اور ایسٹرن جو ٹریننگ تھی, یہ دونوں نے جو ہے وہ ایک میرے خیال میں اپنا ملکہ حاصل کیا. جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے ایسٹرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ بفٹنگ رسپانس دیا, اور جس طریقے سے ایسٹرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے بیونڈ ویژول رینج جو ہے وہ معاملات کو نبھایا, اور بھارت کی ایئر فورس کو مجبور کر دیا کہ وہ 3 دن تک گراؤنڈ ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی. پھر پریسیجن جو ہم نے فائرنگ کی اپنے میسائل کی, جو کہ دنیا کے اندر شاید اپنی مثال ہے کہ 1 میٹر سے بھی ہمارا جو ایک میسائل تھا وہ ڈیویٹ نہیں کیا, یعنی کہ اپنے جو مخصوص نشانے تھے ان سے 1 میٹر سے زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوا. جبکہ بھارت کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فائر برہموس کرتے تھے انڈیا کے اندر آ کے وہ گر گیا وہ چنیوٹ کی سائڈ کے اوپر. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ بھارت کا جو کلی تھی وہ تو کھل گئی. دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے اسپیس کے اندر گئے, آپ نے چائنا کے ذریعے ہیلپ کے ساتھ آپ نے اپنی سیٹلائٹ لانچ کی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں ضرور تھوڑا سا اکانومی پہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہماری 47% جو ہے وہ لوگوں کا ان جو بیونڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ بلو پاورٹی لائن وہ رہ رہے ہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ میرے خیال میں کرپشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, جس کو 53,000 ارب جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے 5,300 ارب جو ہے اس کی کرپشن ہوئی ہے, جس کے اوپر ظاہر ہے IMF کی ایک رپورٹ ہے, اس کے اوپر بھی میرے خیال میں مضبوط حکمت عملی کو لے کے جانا پڑے گا. تیسری جانب جو ہے وہ جو مڈل کلاس کا ایلیمینیٹ ہونا, یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن میں کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, دیکھیں ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت عزت جو ہے وہ راس آ رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک مغرب کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک پالیسی کو جو ہے اکثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2026 کے اندر ہمارے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بہت سخت ہو سکتے ہیں, کیونکہ بھارت جو ہے وہ اپنی جو سازشیں اور اپنی جو بالکل ایسا ہی ہے عبداللہ صاحب. باز نہیں آ رہا. 2026 میں چیلنجز جو ہے وہ مزید سخت ہو سکتے ہیں. ساتھ موجود رہے گا. زاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا سخت معاشی فیصلوں کا سیاسی اور سماجی بوجھ درست انداز میں سنبھالا گیا حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں سخت فیصلے ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے کوئی خاص ہوئے نہیں ہیں. سخت فیصلے جن کو عام طور پہ اسٹرکچرل ریفارم کہا جاتا ہے وہ تو ہوئے نہیں. دیکھیں سخت فیصلے اگر ہم یہ کہیں کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں, جو کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جو خان صاحب کی حکومت نے کافی اس میں کمی کر دی تھی, تو یہ اگر سخت فیصلے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ہیں. لیکن جو سخت فیصلے اصل میں اسٹرکچرل ہماری جو ریفارمز ہیں, جیسے ابھی ہم نے PIA کو پرائیویٹائز کیا, تو یہ ایک سخت فیصلہ ہے یا اسٹرکچرل ریفارم ہے. دوسرے ہمیں ڈسکوز جو ہماری ہیں جو لاس کر رہی ہیں, بجلی کے شعبے میں تقریباً 1,000 ارب روپے کا لاس ہے, تو یہ ایک سخت فیصلہ ہے اور یہ ہمیں ہونا ہے ابھی, اور اس کو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو دوسرے لاسز ہیں, فار ایگزامپل جو لوگ بل پے نہیں کرتے بجلی کے, تو وہ ان سے ریکوری, یہ ایک سخت فیصلہ ہے, یہ ہونا چاہیے, اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو لائن لاسز ہیں, یہ ایک سخت فیصلہ ہے, اس کے لیے ہمیں ٹرانسمیشن کو اپنے کو بالکل ایسا ہی ہے. ایسے کوئی سخت فیصلے نہیں کیے گئے ہیں, اور سال 2025 اپنے اختتام کے قریب ہے, اور یہ سال پاکستان کے لیے دفاعی اور معاشی دونوں محاذوں پر غیر معمولی اہمیت کا حامل رہا. ہمارا پینل عبداللہ حمید گل صاحب اور زاہد حسین صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.